يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگنی درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لیے آخری نبی آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. محترم حاضرین، نوجوان دوستو، بزرگوں، عزیز بچوں، معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد 28ویں پارے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ احباب کے سامنے پڑھی گئی ہے. آج کی خطبے میں اسی اہم آیت کریمہ کی روشنی میں حالات حاضرہ سے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور اس جہنم پر اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت بڑے زور آور فرشتے ہیں. ایسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی بھی بجا لاتے ہیں، وہی کرتے ہیں. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو سب سے پہلے
اپنے آپ کی فکر کرنے کی توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ آج ہم جب معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس بات کی نصیحت کی گئی قرآن مجید میں، اس کا الٹا معاملہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ آدمی خود سدھرتا نہیں، آدمی اپنے بچوں کو سدھارتا نہیں، اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتا، اپنے گھر کو دیندار نہیں بناتا، وہ اس کی فکر دوسروں کی ہوتی ہے، وہ دوسروں کے تعلق سے بولتا ہے، دوسروں کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے، دوسروں کے عمل پر انگلی اٹھاتا ہے، دوسرے کے گھروں کے اندر جھانکتا ہے۔ سب سے پہلے ہر انسان کو چاہیے دوسروں کی تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے، دوسرے گھروں میں جھانکنے سے پہلے، دوسروں کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو دیکھے، میں کیا کر رہا ہوں، میرے اندر اصلاح ہوئی ہے یا نہیں، میں سدھرا ہوں یا نہیں، میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں، میں قرآن کی تعلیمات کو اپنا رہا ہوں یا نہیں، نبی کے طریقے پر چل رہا ہوں یا نہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اور پھر جب اگر آدمی اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے، دوسرا اسٹیپ یہ آتا ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی وہ فکر کرے۔ کیوں؟ اگر آدمی کہیں اپنے دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بہت ہی مصروف ہے، اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی کمپنی میں بیٹھا کام کر رہا ہے، اپنی دکان میں بیٹھا گاہکوں کو، گراہک کو جو ہے اٹینڈ کر رہا ہے، بہت بڑا بزنس ہے، اگر اس کو یہ خبر آئے، اگر کوئی یہ اطلاع دے، فون کے ذریعے اگر کوئی یہ خبر دے کہ جس گھر میں تم رہتے ہو، تمہارے بیوی بچے، تمہارے ماں باپ جس گھر میں ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی ہے، آدمی کیا اپنی تجارت پر توجہ دے گا؟ کیا کاروبار کنٹینیو کرے گا؟ وہ گراہک کو وہ اٹینڈ کرے گا؟ وہ آفس میں ضرور کام کر رہا ہوگا، بہت بڑی کمپنی میں وہ کام کر رہا ہوگا، اگر اسے فون یہ آئے کہ جس گھر میں تم رہتے ہو، تمہارے بیوی بچے رہتے، اس گھر کو آگ لگ گئی ہے، آدمی کیا کرے گا؟ اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ دے گا، اپنے کام کو چھوڑ دے گا، اپنے دکان کو چھوڑے گا، اپنے کاروبار کو چھوڑے گا، اپنے بزنس کو چھوڑے گا، وہ دوڑ پڑے گا دیوانہ وار، دیوانوں کی طرح وہ دوڑے گا، گھر پہنچنے کی فکر ہوگی، گھر پہنچے گا، وہ آگ لگی ہوئی ہے، چیخے گا، چلائے گا، مدد کے لیے بلائے گا۔ اور کبھی کبھی آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی خاطر آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور اپنے بیوی اور بچوں کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جس طرح تم دنیا کی آگ سے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ تم کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ یہاں تو دنیا کے اندر مدد کرنے والے آ جائیں گے، یہاں مدد کرنے والے آ جائیں گے، تھوڑا بہت آدمی اگر جل بھی گیا، بچا ہوا ہے، ہسپتال میں اس کا ضرور علاج ہوگا، اسے بچانے کی فکر ہوگی، لوگ تسلی دینے والے ہوں گے۔ لیکن جہنم کی آگ میں اگر کوئی چلا جائے، جہنم میں داخل ہو جائے، کون بچائے گا؟ کون تسلی دے گا؟ کون مرہم پٹی کرے گا؟ کون اس کی حفاظت کرے گا؟ کون اسے بچانے، تسلی دینے کی فکر کرے گا؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ جہنم ایسی جہنم ہے جس پر ایسے فرشتوں کو ہم نے مقرر کیا ہے، بڑے طاقتور ہے، بڑے زور آور ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، مارنا ہے مارتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، بندہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، منت سماجت کرتا رہے گا، وہ رحم نہیں کریں گے۔
اللہ کا حکم ہے پٹائی کرو اور پٹائی کرتے رہیں گے، مارو مارتے رہیں گے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ مارتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسی جہنم سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ طریقہ اور وہ جو جہنم سے بچا سکتا ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے اسے اختیار کرنا چاہیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے ہر وہ گناہ کا کام، ہر وہ نافرمانی کا کام، ہر وہ معصیت کا کام، ہر وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام جو جہنم میں لے جانے والا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے، جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جمعہ کے خطبے کا ادب یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ پوری سب کی نگاہیں خطی پر ہونی چاہیے۔ کون سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، کون آ رہا ہے، آپ حاضری لینے والے ہیں کیا؟ اٹینڈر ہیں آپ؟ اٹینڈنس لینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں، آپ کو جمعہ کا ادب یہ ہے کہ خطبہ غور سے سننا چاہیے۔ قرآن کی کتنی اہم آیت کریمہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہم جو ہے ہر آنے جانے والے کو، چڑھنے والے کو دیکھتے رہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ جو ہے اللہ کے کلام کی طرف توجہ دیں۔ اسی لیے کلام اللہ سے چونکہ ہمارا تعلق دور ہو گیا، اللہ کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی گورنمنٹ کوئی قانون بناتا ہے تو کام جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے حکم کا پیغام آ رہا ہے، نصیحتیں آ رہے ہیں تو جو تک نہیں رہ گئے، ہمارے سر کے اوپر سے ساری باتیں جا رہی ہیں۔ دوسروں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ دوسروں کی قوانین کا پاس و لحاظ ہے، اللہ کے قوانین کا پاس و لحاظ نہ ہو تو ایسی قوموں کو جوتے ہی پڑیں گے، مار ہی کھائے گی، ذلت ہی اس کا جو ہے مقدر بن جائے گا۔ اللہ کے کلام کو اہمیت دیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی، دنیا کی ساری باتوں سے بہتر بات اللہ کی بات ہے، اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام دنیا کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے کلام کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں، جب اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر دلائی جا رہی ہے، کیسے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ہم بچا سکتے ہیں؟ کیسے بچا سکتے ہیں؟ دو چار چیزیں ہیں، انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسے غور سے سنیں اور خود بھی اپنائیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو ان پر عمل کرنے کی جو ہے کوشش کرائیں، ترغیب دلائیں اور عمل کروائیں۔ میرے بھائیوں، پہلا کام یہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو بھی، مجھے اور آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو صحیح عقیدہ سکھائیں، عقیدے کی صحیح باتیں سکھائیں، صحیح ایمان کی باتیں سکھائیں، اس لیے کہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے میرے بھائیوں۔ جیسے کسی بھی عمارت کا فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ہوگا، اس کے اوپر عمارت بلند جتنی بھی کریں گے آپ، وہ فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا تو ساری عمارت کو پکڑے رہے گی۔ فاؤنڈیشن اگر کمزور ہے، آپ کروڑوں اربوں کھربوں روپے بھی خرچ کرتے چلے جائیں بلڈنگ پر، عمارت پر، کبھی بھی وہ بلڈنگ گر سکتی ہے اور بلڈنگ میں رہنے والے وہ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے عقیدہ یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے میرے بھائیوں۔ جب تک یہ فاؤنڈیشن مضبوط نہیں رہے گا، عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا، ہمارا اللہ پر ایمان صحیح نہیں ہوگا، جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو دیکھیں، کیا ہمارا عقیدہ اللہ کے تعلق سے کیسا ہے، اللہ پر ہمارا ایمان کیسا ہے، کیا ہم اپنے رب کو، اللہ رب العالمین کو رب مان رہے ہیں،
خالق مان رہے ہیں، مالک مان رہے ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کو مان رہے ہیں؟ کیا سجدہ صرف اللہ کو کر رہے ہیں؟ کیا رکوع صرف اللہ کو کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں کو، اپنی جھولیوں کو صرف اللہ کے دربار میں پھیلا رہے ہیں؟ یہ دیکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے ہمارے بھائی اللہ کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے دروں پر جو ہے بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کے عقیدے کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ اب سوچیں، قرآن مجید جب اٹھائیں گے 13واں پارہ سورہ ابراہیم ایک بڑے اہم سورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک سورت ہے قرآن مجید کے اندر۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جب حج کا موسم آتا ہے، حج کا سیزن آتا ہے، بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، ان کی پوری سیرت آپ سنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ان کی سیرت سن چکے ہیں آپ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے برابر تھے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ ایک پوری امت مل کر کے اللہ کی توحید کے لیے جو محنت کر سکتی ہے، اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے جو کوشش کر سکتی ہے، اتنی محنت اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اتنی محنت اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، وہ توحید کے امام ہیں، توحید کے امام ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے اللہ رب العالمین نے انہی کے ہاتھوں سے توحید کا جو مرکز ہے کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے اسے تعمیر کروایا۔ امام الموحدین ہیں ابراہیم علیہ السلام، بڑے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے کیا دعا کر رہے تھے؟ ایسے پیغمبر، ایسے نبی جنہوں نے توحید کے لیے اتنی محنت کی ہو اور اتنی قربانیاں دی ہو، کیا ان سے شرک سرزد ہو سکتا ہے؟ سوال، کیا وہ شرک کا کام کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے عقیدے میں بگاڑ آ سکتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا، نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اللہ کی توحید کو انہوں نے پہچانا، توحید کے لیے اتنی قربانیاں، اتنی محنت، اللہ نے کلام اللہ میں اتنی تعریف کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ کیا دعا مانگتے رہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے بچوں کو بھی، میری آنے والی نسل کو بھی بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا، بتوں کی پوجا سے بچا، بت پرستی سے بچا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے بھی، اللہ مجھے بھی شرک سے بچا، بت پرستی سے بچا، اور میری آنے والی نسل کو بھی بت پرستی سے بچا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر ایمان کی دولت عطا کی ہے، صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، صحیح ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، آپ مطمئن نہ رہے، آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ تو نے ہمیں صحیح ایمان کی دولت عطا کی، صحیح عقیدہ سکھایا، اے اللہ ہم کو اس پر قائم رکھ کے دعا کرتے رہنا چاہیے، اسی پر قائم رکھ، اے اللہ اس توحید پر، اس ایمان پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، آنے والی نسل کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے توحید پرست بنایا ہے، میرے بچوں کو بھی توحید پرست بنا، میرے بچوں کے بچوں کو بھی توحید پرست بنا، آنے والی نسل کو توحید پرست بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت عطا فرمائی۔ پھر وہاں سے سلسلہ چلا، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، وہاں سے چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام تک پوری نسل، میرے بھائی پوری نسل، پیغمبروں کی نسل، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا سب سے پہلے اپنے اور اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ان کے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ دعا یاد رکھ لو، یہ دعا یاد رکھو، جب بھی سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں آپ، یا فرض نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے تحیات، درود کے بعد کی دعائیں اگر آپ نے ختم کر لی ہے، وقت مل رہا ہے، یہ جامع دعائیں ہیں، اسے یاد رکھو،
یہ دعا پڑھتے رہو وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ 13 بارہ سورہ ابراہیم یاد نہ ہو تو باپ کو اٹھا کے دیکھ لینا میرے بھائیوں. یہ دعائیں کرو, یہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہے, نفل نمازوں میں دعائیں کرو. تو میرے بھائیوں اس کے بعد ایک اور پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. ایک پیغمبر نہیں, ایک بہت بڑے دانا حکیم جو تھے لقمان علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. اور ان کے نام سے ایک سورت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری ہے, سورہ لقمان. آپ دیکھیں لقمان علیہ السلام نے بچے کو بلایا, اولاد کی. دیکھیے جیسے ہم بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں, ان کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں, ان کی صحت کی فکر کرتے ہیں, ان کی کامیابی کی, ان کی ترقی کی, ان کی عزت کی ہمیں فکر ہے, فکر کرتے ہیں. ہر ماں باپ فکر کرتے ہیں میرا بچہ صحت مند ہو, میرا بچہ اچھا پڑھنے والا بنے, اچھا قابل بنے, اچھا خوب ترقی کرے, خوب کامیابی حاصل کرے. ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے. جیسے دنیا کے تعلق سے یہ خواہشیں ہوتی ہیں, آخرت کی کامیابی کے لیے ایسی فکر ہونی چاہیے. ایک ذمہ دار باپ کیا کیسے ہوتا ہے, ایک صحیح ذمہ داری رکھنے والا باپ کیسے ہوتا ہے؟ بچوں کو بڑھاتا ہے, بچوں کو بڑھا کر کے سمجھاتا ہے, دین سمجھاتا ہے, نماز کی پابندی سکھاتا ہے, اخلاق سکھاتا ہے. میرے بھائیو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے اللہ اکبر سورہ لقمان, اللہ تعالیٰ اگر موقع دے, آپ کو موقع دے, فرصت دے, آپ سورہ لقمان اٹھا کر کے پڑھیں. دوسرا یہ 2.5 رکوع یا 1.5 رکوع کے بعد شروع ہوتا ہے سلسلہ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر کے کہا یا بنیا, اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ, زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا بیٹا, کبھی زندگی میں شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا پاپ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. یہ بڑا شرک نہیں کرنا. کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بڑھا کر کے یہ نصیحت کی ہے, ہم نے کہا اپنے بچوں سے بیٹا دیکھ SSLC کا ایگزام آ رہا ہے, ٹیوشن کو بھیج رہا ہوں, محنت کرنا, تو اچھا پڑھنا, تو اچھے رینک لے کر آنا, اچھے مارکس لے کر آنا. PUC سیکنڈ ایئر میں ہے بچہ, دیکھ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ, اچھا خوب محنت کرنا. تو اگر اچھے مارکس لے کر آ گیا تو میں یہ دلاؤں گا, وہاں لے کر جاؤں گا, وہاں یہ کھلاؤں گا, فلاں کراؤں گا. بچوں کو بڑھا کر کے یہ ترغیب تو دی جا رہی ہے, یہ تو شوق دلا رہے ہیں. دین کے تعلق سے شوق بہت کم لوگ دلا رہے ہیں. میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک ذمہ دار باپ کیا ہوتا ہے, اپنی فکر کرتا ہے, اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے, اپنے آنے والی نسل کی فکر کرتا ہے. میرے بھائیو پہلی چیز جس کی فکر کرنا ہے, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, وہ ایمان ہے, عقیدہ ہے, صحیح عقیدہ ہے. اس کی فکر کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. دوسری بات جو جس کی طرف توجہ دینی ہے میرے بھائی, وہ یہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں. اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں. خود بھی نماز پڑھیں, خود بھی نماز کی پابندی کریں, خود بھی نماز کا اہتمام کریں, خود بھی نماز کی محافظت کریں, اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیں, نماز کا حکم دیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132, فرمایا اللہ تعالیٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو, خود بھی جمے رہو. گھر کا ماحول بدلتا کب ہے؟ جب گھر کا بڑا بدلے. گھر کے بڑے کی اصلاح اگر ہو گئی, گھر کی اصلاح ہو جائے گی. گھر کا بڑا نمازی بن گیا, گھر کے لوگ نمازی بن جائیں گے. گھر کے بڑے اچھے اخلاق والے بن گئے, گھر کے ماحول میں بھی تبدیلی آئے گی. گھر کا بڑا اگر سوتا رہے, بچوں سے کہے اے نماز کو جاؤ, بچے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے, اثر نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بھی اس کی پابندی کرو, اس پر عمل کرو, اور گھر والوں کو نماز کا حکم دو, نماز کی پابندی کرواؤ. اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے, دیکھو اسماعیل علیہ السلام کیسے ایک باپ تھے, کیسے باپ, ایک ذمہ دار باپ, بار بار ذکر آ رہا ہے, ذمہ دار.
کیونکہ کل قیامت کے دن باپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، گھر کا جو بڑا ہے، اور اپنے گھر کے پورے گھر کے تعلق سے سوال ہوگا اور پورے گھر کے تعلق سے اسے جواب دینا پڑے گا. وہ جواب دے، وہ مجرم بن کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. میرے بھائیو، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اے نبی اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے آپ اپنے امتیوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو. بہت اچھے انسان تھے وہ. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، نماز کی پابندی کرواتے، نماز کا اہتمام کرواتے. گھر کے ماحول کو انہوں نے نمازی بنایا ہوا تھا. میرے بھائیو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. آج امت آج اللہ کے گھر سے کیسے دور رہ جائے گی، چیختی ہے، چلاتی ہے. ارے فلاں اتر پردیش میں فلاں مسجد پر بلڈوزر چل گیا، کیا جی ہو گیا، یوگی کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ارے وہ تو ایک مرتبہ بلڈوزر چلا رہا ہے، ہم تو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر پر بلڈوزر چلا رہے ہیں نا. اللہ کے گھر کو ویران کرنا، نماز کے ذریعے سے آباد نہ کرنا، یہ تو اس سے بڑا مجرم ہے، اس سے بڑا مجرم ہے جو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے گھر سے دور رہتا ہے، بے نمازی بنا پھرتا ہے. وہ تو ان لوگوں سے بھی بڑا پاپی ہے، بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، نبی پر ایمان رکھتے ہوئے، نبی کی سیرت پڑھتے ہوئے، نبی کے احکامات کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا. میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ خود نمازی بنیں اور گھر والوں کو نمازی بنائیں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں. کیا لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی آدمی آ کر دعوت دیتا ہے نکاح کے لیے، ولیمے کی دعوت دیتا ہے اور بولتا ہے کہ نہیں گھر پورے فیملی کے ساتھ آنا ہے. کیا کرتا ہے؟ ضرور پھر پوری فیملی کو لے کر کے جاتا ہے. ارے خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع، چلو چلو، پوری فیملی کو لے کر کے جاتا ہے. گھومنے کے لیے جاتا ہے، اکیلا نہیں جاتا، پوری فیملی کو لے کر کے جاتا ہے. کیوں؟ بیوی بچے سب جو ہے وہ بھی خوش ہو، ان کو بھی خوشی حاصل ہو. میرے بھائیوں، یہ کیا ماجرا ہے کہ آدمی جو ہے اکیلا نماز کو آتا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کو لے کر نہیں آتا. وہ خود جنت میں جانا چاہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جانے کی فکر نہیں کرتا. میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے گھر آپ بھی نمازی بنیں اور اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں. دیکھیے آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو فرض ہے، ہر نماز کی فضیلت ہے. خصوصی طور پر جمعہ کے دن کی فجر کی نماز کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمائی. جمعہ کے دن کی فجر کی نماز جو با جماعت ادا کرتے، اللہ کے نبی نے بڑی فضیلت بتائی ہے. اب کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچو کہ کتنے لوگوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے. میرے بھائیوں، اس لیے فتنوں کا ماحول ہے، یہ آنے والا دور اور کتنا خطرناک ہوگا اور کیسے کیسے فتنہ ہے یہ معلوم نہیں ہے. اللہ نے آج موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں فرصت دی ہے، آج موقع دیا ہے. خود بھی نمازی بنے، بچوں کو بھی نمازی بنائیں، خود بھی دیندار بنیں، بچوں کو بھی دیندار بنائیں، گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں، گھر کی عورتوں کو دیندار بنائیں. تیسری بات، بہت ساری چیزیں نوٹ کر کے لایا تھا، ایک آخری بات جو ہے آپ احباب کے سامنے رکھ کر کے اپنی باتوں میں ختم کروں گا. بقیہ چیزیں اس کی بات کے خطبے میں رکھتا ہوں انشاءاللہ. تیسرا کام میرے بھائیوں جو کرنا ہے، پہلا عقیدہ یاد رکھیں عقیدے کی اصلاح. نمبر 2 نماز کی پابندی. اور نمبر 3 میرے بھائیوں تیسرا کام کیا کرنا ہے، گھر میں کوئی بھی غلط چیز آپ دیکھ رہے ہیں، گھر کے اندر کوئی بھی منکر کام دیکھ رہے ہیں آپ، منکر کام اور نافرمانی کا کام، غلط چیز آپ دیکھ رہے ہیں، حرام ناجائز کوئی بھی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، اسے فوراً روکیں